قومی اسمبلی کے 6 پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ کا وقت ختم، ووٹنگ کے بعد گنتی شروع۔ جو ووٹر پولنگ اسٹیشنز میں موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ ہری پور، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودھا، میاں والی اور مظفر گڑھ میں ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ بزرگ، خواتین، نوجوان اور معذور افراد بھی ووٹ ڈالنے پہنچے۔ عوام نفرت اور انتشار کی سیاست سے تھک چکے ہیں۔ آج کا ضمنی الیکشن ان لوگوں کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ یقین ہے مسلم لیگ نون کو مثالی کامیابی حاصل ہوگی۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 3 سال پہلے ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، آج معیشت بحال ہے۔ پاکستان کو سفارتی میدان میں کامیابی مل رہی ہیں، دشمنوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثنا نے کہا، امید ہے عوام مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاست میں ڈائیلاگ کے بجائے ڈیڈ لاک کی روش اپنائی۔ مسلم لیگ نون آج بھی ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے کے حق میں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے کہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے، سیاست میں کوئی بوائے کاٹ نہیں ہوتا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ کس کا کیا سیاسی اعمال نامہ ہے، عوامی عدالت کا فیصلہ واضح ہے۔ مریم نواز نے لاہور سمیت کسی ایسے شہر میں ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ سہیل آفریدی الیکشن کمیشن سے ملنے والے نوٹس کو کور کرنے کے لیے مریم نواز پر الزامات لگا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے الیکشن کمیشن پر دوہرے معیار کا الزام عائد کیا تھا۔ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے انہیں تو جلسے کے بعد طلب کر لیا، مریم نواز کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مریم نواز لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن سب کو ایک نظر سے دیکھے۔ انتخابی دھاندلی کے الزامات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امیر الدین خان نے لارج بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 25 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جس وزیر اعلیٰ کے حلقے میں منشیات تیار ہو اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی کا منشیات کے دھندے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ملوث ہونے کا الزام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ضلع خیبر میں منشیات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق خیبر سے ہے، وادی تیرہ میں منشیات کے کارخانے لگے ہیں، یہی پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرحد پار بھی جاتا ہے، منشیات پورے ملک میں اسمگل ہوتی ہے۔ اور پاکستان کا عالمی برادری سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید، 87 زخمی۔ اسرائیل اور حماس کے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات۔ حماس کا وفد غزہ جنگ کے ثالثوں سے ملاقات کے لیے قاہرہ میں موجود۔ ان کے اوپر یعنی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہونا تو دور کی بات، کسی جگہ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایک پالیسی یا بیانیے کے تحت صبح 8 بجے سے، جبکہ ابھی میرا خیال ہے 10 ووٹ بھی پورے حلقے میں کاسٹ نہیں ہوئے ہوں گے، تو اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی جعلی ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا تو پھر کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدمت کو ووٹ دیں گے، لوگ ترقی کو ووٹ دیں گے، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیں گے، اور اس کا جو ہے وہ حقدار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ نہ صرف پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے، بلکہ جب بھی پاکستان کو کوئی عزت ملی ہے، پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، پاکستان نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، ایسی کامیابی جس کے اوپر پاکستان تو کیا پورا عالم اسلام جو ہے وہ فخر سے جھوم اٹھا ہو، تو وہ 2 ہی دن ہیں ان 78 سالوں میں جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ایک 28 مئی 1998
جب پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا تھا، اور دوسرا 11 مئی 2025 جب پاکستان نے مارکہ حق بنیان المرصوص میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور ایک ایسی جنگ جیتی۔ اس سے پہلے تو جو ہے وہ اگر 65 کی جنگ ہم نے جیتی تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے جیتی، لیکن ہندوستان کہتا تھا کہ جی ہم نے جیتی ہے۔ 71 کی جنگ میں تو ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نہ صرف پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے اور اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ ہندوستان بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، اور مودی اس دن سے ایسا شرمندہ ہے کہ آج تک وہ بات نہیں کر سکا۔ آج پاکستان ٹریک پہ آ چکا ہے، پوری دنیا میں اس کی عزت ہے۔ پاکستان آج پھر 99 کی طرح آگے بڑھنے، ایک ترقی یافتہ ملک بننے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس لیے عوام کو یہ چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کریں گے کہ اس مرتبہ کوئی جو ہے وہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے 12 اکتوبر 99 ہوا تھا، یا 2017-18 میں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی اور ایک پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا گیا جس نے نفرت، بغض، اوئے توئے اور گالی گلوچ اور دشمنی کے کلچر کو جو ہے وہ سیاست میں انجیکٹ کیا۔ کوئی ایسا نہیں واقعہ نہیں ہوگا، اور پاکستان آگے بڑھ کے اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اور پنجاب میں جو ترقی کا سفر اور عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آغاز مریم نواز شریف نے کیا ہے، جس کے واضح جو ہے وہ فوائد بھی اور ایویڈنس بھی جو ہے حلقوں میں، لوگوں میں، گلی محلوں میں نے اس مرتبہ پورے حلقے میں، پورے شہر میں دیکھا ہے، وہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بھی اور پوری کمٹمنٹ سے جو ہے وہ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عوام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے کہ یہ دونوں مواقع جو میں نے کہا ہے، 12 اکتوبر 99 اور 11 مئی 2025 مارکہ حق کی کامیابی، یہ اسی وقت ہوئی ہے جب پاکستان مسلم لیگ اس ملک میں برسر اقتدار تھی، اور ایک دفعہ نواز شریف، میاں شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ عمران خان جو ہے پی ٹی آئی مذاق اڑا رہی ہے، اگر وہ اسمبلیوں میں جاتے تو استعفے دیتے، الیکشن آتا تو بائیکاٹ کرتے، یہ کیا جمہوریت کا مذاق ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور قوم کی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ لایا گیا، لانے والے جو تھے وہ جو بھی تھے، لیکن انہوں نے سیاست نہیں کی۔ جب وہ برسر اقتدار تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے نہیں بات کروں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت وہ ہمارے خلاف ایسے مقدمات جن میں سزائے موت ہے وہ بنانے کے اوپر جو ہے وہ ان کا دھیان تھا۔ آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج بھی وہ بات کرنے کو تیار، جبکہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی۔ انہوں نے ہمیشہ ڈیڈ لاک پیدا کیا۔ ہم آج بھی سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حق میں ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اب یوم آزادی پہ اوپن جو ہے وہ یعنی غیر مشروط آفر کی ہے کہ آئیں، بیٹھیں، میثاق کے استحکام پاکستان کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کے حلقے میں یہاں پر طلال چودھری کو، آپ کو بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں کرنے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا، آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن تھوڑا مشکوک نہیں ہو گیا؟ پھر دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ پورے حلقے میں کسی جگہ پہ آپ یہ بتائیں کہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہو، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کسی اسٹیشن کے اوپر کسی مخالف کو
کسی نے جو ہے وہ روکا ہو، کوئی اگر ایسی بات ہے، ان کے وکلاء کی ٹیمیں ہیں، ان کے ایجنٹس موجود ہیں، کسی جگہ پہ انہیں شکایت کا موقع بھی نہیں ملا. تو اگر میرے حلقے میں ایسی صورت ہے تو پھر باقیوں میں تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2013 سے 2018 ڈیولپمنٹ کا بہت اچھا دور ہے. اس کے بعد فیصلہ آباد ضرور حلی کا شکار ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج نون لیگ نے 5 حلقوں میں کامیابی حاصل کر لی تو کیا وہ ڈیولپمنٹ کا جو دور ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ڈیولپمنٹ کا دور جو ہے وہ واپس آ چکا ہے. ان دی نیم آف مریم نواز شریف، یہ اسی مہینے میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس